پاکستان میں آج جہالت عروج پر ہے، اور یہ جہالت وہی جہالت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ قبل تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش پر بیوی کو مارا جاتا تھا۔ یہی ساری سچویشن آج کے دور میں نظر آ رہی ہے، لیکن آج تھوڑا سا رخ چینج ہے۔ آج یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ آج نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ جو نکاح 20-25 ہزار روپے میں ہو جاتا تھا، وہ نکاح آج 20-25 لاکھ میں بھی نہیں ہو رہا۔ وجہ یہی ہے کہ جب نکاح مشکل ہوا تو زنا عام ہوا، اور اس زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد الزنا ہوتی ہے، اور اس اولاد کو پھر کچرے میں پھینکا جاتا ہے، پھر بیابان میں پھینکا جاتا ہے، پھر اس اولاد کو یوں کوڑے دانوں میں پھینکا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ واقعہ آج کے دنوں میں رونما ہوا۔ نوشہرہ کے علاقے میں ایک بچی کو کہیں پھینکا گیا، اور وہ بچی لوگوں کو ملی اور وہ زندہ حالت میں تھی، اور اس کو نکالا گیا۔ قیامت کا منظر ہے، آسمان نہیں ٹوٹا، زمین نہیں پھٹی، ان لوگوں کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جس بیٹی کو اللہ کے نبی نے اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا کہ اس بیٹی کو جنت کی کنجی قرار دیا ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے کہ جس سے گھر میں سکون آتا ہے، جس سے گھر کے آنگن میں سونا سونا سا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کی پیدائش پر اس کے گھر کو رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے رحمت کا، رزق کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جو اس گھر کو سکون والا بناتی ہے، اطمینان والا بناتی ہے، رزق والا بناتی ہے، اور اس گھر کی خوشیوں کو دوبالا کرتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی جاہل لوگ، آج بھی جہالت عروج پر ہے۔ جہالت حد درجے کو کراس کر کے آگے جا چکی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بیٹی کی پیدائش پر ایک بدبخت نے اس کی ماں کو، یعنی اپنی بیوی کو اور بیٹی کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا، اور اس ننھی پری ایک دن کی بیٹی کے سینے سے 7 گولیاں نکلی تھی۔ آج پھر نوشہرہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک معصوم سی کلی کو یوں کچرا کنڈی میں پھینکا گیا، اور پھر اس کو زندہ لوگوں نے نکالا، اور ایک شخص نے اس کو پرورش میں لیا۔ ہم اس شخص کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کیا واقعہ ہوا